ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ روزہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. یہ روزہ کی جہنم کا ڈھال ہے, جہنم سے بچانے والا چیز ہے, اس وجہ سے ہم روزہ رکھا کریں گے. یہ تینوں نے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے. محمد رسول اللہ وہاں سے نکلے, لوگوں کو بلایا, اور آپ نے سارے لوگوں کو بلانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے کہا جس نے یہ کہا ہے کہ پوری پوری رات عبادت کرے وہ بھی غلط کہا ہے, اس نے بھی غلط کہا ہے. پوری پوری رات عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, پوری پوری رات تم اللہ اللہ کرتے رہو, اس کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے, اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی روزانہ روزہ رکھے گا, روزانہ روزہ رکھے گا, ظاہر سی بات ہے روزہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے, انسان کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے, انسان کی شہوتوں کو توڑ دیتا ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اپنے بیوی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ روزانہ روزہ رکھے گا انسان کمزور ہو جائے گا. اور قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, قرآن کہتا ہے لا تقتلوا انفسکم, تم اپنے آپ کو قتل مت کرو, اپنے آپ کو مارو مت. روزانہ روزہ رکھنا یہ بھی غلط ہے, یہ بھی محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں غلط ہے, اس کو بھی جائز ہم نہیں کہتے. آپ نے فرمایا محمد کو دیکھو, اپنے رسول کو دیکھو, روزہ بھی رکھتا ہے روزہ بھی نہیں رکھتا ہے, کبھی رکھا کبھی چھوڑا. تمہارا نبی سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے تقوی رکھنے والا ہے. انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ, اور لوگوں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا محمد رسول اللہ ہے, سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا جناب محمد رسول اللہ ہے. اس وجہ سے لوگوں سنو, تم میں سب سے زیادہ جب محمد رسول اللہ ڈرتے ہیں وہ بھی روزانہ روزہ نہیں رکھتے, کبھی روزہ رکھا کبھی چھوڑ دیا. اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے, ہم عورتوں سے دور رہا کریں گے, ہم اس جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, سنو یہ بھی غلط ہے. یہ میری سنت ہے, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے, تو میں محمد رسول اللہ کی سنت کو ادا کرنا پڑے گا. اور ہاں یاد رکھنا, اگر کسی نے شادی نہ کی, شادی کر کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر شادی نہیں کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت کا انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. سنت کا انکار کرنا آپ نے فرمایا مجھ میں سے نہیں ہے. تم اپنے من کے مطابق جیسی عبادت کرو کر لو, اس عبادت کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملے گا, اس عبادت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. میرے بھائیوں, رسول کے سنت سے الگ ہٹ جاؤ گے تو میرے بھائیوں آپ کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا. رسول کی ایک سنت ہے, سنت کو اپنانا ضروری ہے. من حب سنتی فقد حبنی, جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا, جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. میرے بھائیوں, قانون ایک چل سکتا ہے, شریعت ایک چل سکتی ہے, محمد رسول اللہ کا فرمان ہی چل سکتا ہے. اپنے اپنے یہاں پہ قانون الگ الگ لگاؤ گے تو یہ قانون تمہارے نہیں چلیں گے, محمد رسول اللہ کا قانون چلے گا. آپ نے فرمایا من حب سنتی, جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. ومن حبنی کان معی فی الجنہ, اور جو مجھ سے محبت کرے گا آپ نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا, جنت میں میرے ساتھ جائے گا, جنت میں میرے ساتھ رہے گا. نبی کی سنت سے محبت کرو, نبی کی زندگی دیکھو, نبی کیسے اٹھا کرتے تھے, کیسے بیٹھا کرتے تھے, نبی کتنے رات تک جاگا کرتے تھے. اللہ کے نبی بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی ضرورت کے عشاء کی بعد جاگنے کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. آپ نے زیادہ تر جاگنے سے منع فرمایا ہے. کہیں رات میں تم جاگو اور فجر کی تیری نماز
نماز چھوٹ جائے، میرے بھائیوں یہ بھی تو غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی تو اسلام کا خلاف ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ذرا سوچو سمجھو، آج کل اپنے سماج کے اندر اپنے منمانی کے مطابق زندگی لوگ کاٹ رہے ہیں، جیسا من کرتا ویسا کر رہا ہے، شادی بیاہ دیکھو اپنے مطابق کر رہا ہے، آج دیکھو دینی پروگراموں کو دیکھو اپنے مطابق کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، جلسے جلوس کو تم دیکھو، لڑکے اور لڑکیوں کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے، لڑکا لڑکی آپس میں دھکے مار مار کر کے چلا کرتے ہیں، کوئی اس کا ہاتھ پکڑا تو کوئی اس کا پیر پکڑا، کوئی اس کو چھیڑا کوئی اس کو چھیڑا، اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ میرے بھائیوں الگ الگ جگہوں پہ جاؤ، بمبئی گیا، دلی گیا، کرناٹک گیا، اور گجرات کی سرزمین کے اندر بھی میں گیا ہوں، حیدرآباد کی سرزمین کے اندر گیا ہوں، اللہ کی قسم آپ ایسی جگہوں میں جائیے، آپ کے پاس سارا اصول ہے، آپ اپنا قانون نافذ کر سکتے ہو۔ جب ایک مولوی کے اوپر تم اپنا قانون نافذ کر سکتے ہو تو سماج کے اوپر اپنا قانون کیوں نہیں نافذ کرتے ہو؟ لڑکیوں کے الگ راستے بناؤ، لڑکوں کے لیے الگ راستے بناؤ۔ یہ میلہ ٹھیلا کس مولوی نے اجازت دی؟ یہ کون سا مولوی ہے جو میلے ٹھیلے کی اجازت دیتا ہے؟ میرے بھائیوں ان میلے ٹھیلے کی اسلام میں یہاں پہ جب اسلامک پروگرام ہوا کرتے ہیں تو تم میلے ٹھیلے کی بھی اجازت دے رہے ہو۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کون سے قرآن و حدیث آپ نے پڑھا ہے؟ میرے بھائیوں ان سارے سسٹم کو مٹاؤ اور ختم کرو، اور محمد رسول اللہ کے طریقے پہ خود چلو اور لوگوں کو چلانے کی کوشش کرو۔ جلسہ اس کا مقصد ہوتا ہے اصلاح، اس کا مقصد ہوتا ہے سماج کے اندر بدلاؤ، تبدیلی، چینجنگ، اس کا مطلب ہوتا ہے سماج کو بدلنا ہے۔ ایک جلسے کا ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن ہمارے ادھر اور خاص کر کے بہار، پورنیہ اور یہ مالدہ اور اس طرح جھارکھنڈ کے اندر زیادہ تر یہی معاملہ ہے کہ جلسوں کے اندر اصلاح کم، گڑبڑیاں زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ جلسہ کرانے کا ایک مقصد ہے چندہ، دوسرا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ جو کچھ آئے اس کا ایک سسٹم ہونا چاہیے اور باقاعدہ قانون نافذ ہونے چاہیے کہ اس راستے میں لڑکے نہ جائیں، اس راستے میں لڑکیاں نہ جائیں، یہ قانون نافذ کرنا ہوگا، سسٹم بنانا ہوگا۔ اکیلی لڑکیاں جا رہی ہیں تنہائی میں، یہ کتنا ڈینجر ہو سکتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے لڑکیوں کو نکلنے سے منع فرمایا ہے میرے بھائیوں، لیکن ذرا سوچئے سنت کو آج کون مان رہا ہے؟ غور کیجئے، اصلاح جلسوں کے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سے جلسوں کے اندر جلسے بھی ہو رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جا رہی ہے اور گپے مار رہے ہیں، لوگ بیٹھ بیٹھ کر کے گپے سن رہے ہیں، چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر کے گپ کر رہے ہیں۔ کچھ لڑکوں کو میں نے دیکھا سگریٹ پیتا ہوا چل رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، مستیاں کر رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میرے بھائیو بتائیے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور اس کے باوجود یہ کام ہو رہا ہے، یہ کون کرے گا؟ کس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے؟ ایک سسٹم سے کیا جائے، لاگو کیا جائے۔ ابھی آپ اپنے مالدہ کے اندر چلے جائیے، 12 بجے تک جلسہ ختم، جائیے 12 بجے تک آپ کا جلسہ سماپت، آپ اپنے اپنے جگہ پر جائیے اور آرام سے وہ دوسرے دن اپنا کام کرتے، ورک کرتے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اپنا آرام سے نماز وغیرہ جو بھی کرنا ہوتا ہے بہرکیف، لیکن 12 بجے تک جلسہ ختم۔ کتنے جلسوں کے اندر میں نے شرکت کی ہے، یہی حال ہے وہاں کا۔ اور یہاں پہ کئی جگہوں پہ مجھے ایسا ہوتا ہے، مولوی صاحب آپ کا ٹائم رہے گا 12 بجے سے، ٹھیک ہے، اب 12 بجے جیسے میں تیار ہوا، آ گیا فرمان الہی جا رہے ہو، ابھی نہیں مولوی صاحب، ابھی نہیں، اب آپ کو 3 بجے سے بولنا ہے، 3 بجے سے بولنا ہے، 3 بجے سے آپ کو بولنا ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، 3 بجے سے آپ کو بات کرنی ہے۔ اب اچانک دیکھیے کہ انسان ہے، 3 بجے سے اچانک کیسے اٹھے گا، کیسے بولے گا؟ اب 3 بجے اٹھ کر کے پھر بولنا چالو کیا، اب اس کے بعد آپ بولتے رہے، پبلک رہے یا نہ رہے مولوی صاحب آپ کو بولنا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ کو بولنا پڑے گا۔ اب بتائیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ پبلک جب رہے اس وقت بلوائیے، 10 بجے بلوائیے، 11 بجے بلوائیے، 9 بجے بلوائیے۔ ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ پبلک کے درمیان میں ہم آئے۔ یوٹیوب کے دنیا پہ اور ٹی وی کے دنیا پہ لوگوں نے جانا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ سامنے سے لوگ سنیں، سامنے سے لوگ دیکھیں، اور سامنے سے ایک سسٹم بنانا ہوگا دھیرے 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 دھیرے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ امام مدنی نے جو فرمان جاری کیا ہے وہ فرمان الہی ہے، اس کو مان لو۔ آپ کی کشن گنج کے مدنی
مدنیوں نے یہ آپ قانون نافذ کیا، مدنیوں کے اس قانون کو مت مانیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کے قانون کو مانیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے جو سٹیپ لیا ہے، جو قدم بڑھایا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا قدم ہے، اور کوشش انہوں نے کی ہے کہ چلو اپنے سماج کو بدلنے کی کوشش کی جائے، اور جلسوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ 12-1 بجے تک ختم ہو جائے گا، لوگ اپنے اپنے گھر کے اندر چلے جائیں گے۔ رات بھر جاگنا، 2 بجے 3 بجے رات میں لڑکیوں کا اکیلے رہنا، اکیلے جانا، کیا کیا گھٹنا ہو سکتے اور کیا کیا معاملات ہو سکتے، میرے بھائیو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، عقل مند ہیں، لیکن ان سب چیزوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح کرنا ہے تو اصلاح کرنے کے لیے آپ کو سسٹم سے چلنا پڑے گا، تب اصلاح ہوگا۔ چندے کا کیا ہے؟ چندے آدمی 12 بجے تک دیتا ہے، اب 12 بجے کے بعد آدمی ایسے میں ٹھنڈ پڑ جاتا ہے، چندہ کیا دے گا؟ ہاں ایسے میں خود ٹھنڈ ہو گیا، چندہ کہاں سے دے گا؟ 12 بجے تک آدمی گرم رہتا ہے، چلو جتنا چندہ کرانا کر لو، 12 بجے تک 11 بجے تک جتنا چندہ اٹھانا اٹھا لو، اب 3 بجے آپ کتنا بھی قرآن و حدیث، کتنا بھی جہنم کا منظر سنائیے، چندہ دے گا آپ کو، جو بھی ہے وہ بھی آپ سے لے لے گا، دیجیے مولوی صاحب ہم کو۔ میرے بھائیو تو معاملہ یہ ہے، آپ اس وقت جب لوہا گرم ہو تب آپ یہ کام کیجئے۔ اب 2 بجے 3 بجے رات کو چندہ کریں گے، ہم سمجھتے ہیں میرے حساب سے یہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، باقی آپ لوگوں کا اپنا معاملہ ہے، آپ راتوں بھر چندہ کیجئے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو سوال یہ ہے کہ اپنے اندر اصلاح آپ کر سکتے ہیں۔ جلسوں کو اب دھیرے دھیرے پہلے جیسا معاملہ نہیں رہا، لوگ بیٹھتے تھے تو فجر میں اٹھتے تھے، بتاتے ہیں بہت سے لوگ کہ مولانا صاحب یہاں پہ پوری بھیڑ رہا کرتی تھی، اور رات میں آ کر کے کھا پی کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور فجر تک جلسہ چلتا تھا، فجر تک کوئی اٹھتا ہی نہیں تھا۔ لیکن آج دیکھیے کتنوں بڑے عالم کو آپ بلا لیجئے، وہی 1 بجے کے بعد پبلک نظر نہیں آتی ہے۔ ان کو تو محبت ہو گئی ہے موبائل سے، ابھی ان کو ڈاٹا ختم کرنا ہے نا۔ ان کو دیکھیے ہمارے ایک بندے نے ماشاءاللہ چندہ دے دیا، دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب اس ٹھنڈی میں بھی گرمی ہے نہیں جس کو۔ اب سوچئے، تصور کیجئے، حالات دیکھیے، اب اتنے رات کو اب جاگنا اور اتنے رات کو تقریریں کرنا، میرے بھائیوں ایک انسان کی اپنی جو صحت ہوتی ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہر کسی کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ذرا غور کیجئے، اصلاح جلسوں کی ہونی چاہیے، اصلاح جلسوں کی ہونی چاہیے، ایک سسٹم بنائیے آپ، اور سسٹم بنائیے کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، لیکن ایک نہ ایک دن ہو جائے گا۔ سسٹم آپ بنائیں گے تب آپ سوچیں گے جیسا چل رہا تھا ویسا ہی چلے گا، اب اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں جب 500 اور 1000 کے نوٹ بدلے جا سکتے ہیں اور قانون نافذ ہو کر کے اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے تو یہ فرمان الہی تھوڑی ہے، آپ بدل سکتے ہیں، آپ کے اندر ساری چیزیں، ساری خوبیاں موجود ہیں، چاہ لیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں محمد رسول اللہ نے کوشش کیا، اور اس سماج کے اندر کوشش کیا جس سماج کے لوگ زندگی جو کاٹ رہے تھے، جس سماج کے اندر جو لوگ زندگی کاٹ رہے تھے، جانور جیسے زندگی کاٹ رہے تھے، لیکن آپ نے محنت کی، آپ نے کوشش کی، آپ نے ایک ایک کر کے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو کھڑا کر کے آپ نے سمجھایا، اللہ سے دعائیں مانگی اور گڑ گڑائے روئے، محنت کی، اور اس محنت کا پھل یہ نکلا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ لاکھوں سے زیادہ تعداد میں صحابہ کرام نے آپ کا خطبہ سنا۔ آپ نے اس دوران میں جو خطبہ دیا تھا میرے بھائیوں، اس دوران میں یہ خطبہ دیا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ ہاں، ان من اموالکم واعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ یہاں پہ میں کھڑا ہوں، اس بات کو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں مکہ اور مدینہ کا رہنے والا ہوں تو اللہ کی نظر میں بڑا پیارا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی عربی عجمی کے اوپر بھاری نہیں ہے کہ عرب والا ہو تو عجمی کے اوپر بھاری ہے اور اللہ کی نظر میں پیارا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ عجمی ہے، عرب کا نہیں رہنے والا، عرب کے باہر کا رہنے والا ہے، لیکن وہ تقوی کے اعتبار سے اگر اچھا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہے۔ تقوی کے معاملے میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جلسوں میں بھی آئیے، کم سے کم آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جلسہ سننے کے لیے جا رہے ہیں، جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں، جلسہ میں بیٹھیے، آپ ادھر چائے پی رہے ہیں، ادھر ناشتہ کر رہے ہیں، ادھر بیٹھ کر کے پکوڑا کھا رہے ہیں، ادھر بیٹھ کر کے پتہ نہیں سبزی کیا کیا خرید رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں اس مقصد کو آپ پورا کیجیے، اور اپنے بہنوں کو بیٹیوں کو بھی بولیے کہ آپ جلسہ کے لیے سننے کے لیے جا رہے ہیں، آپ خریداری کر مت کیجیے، بعض دن ہے نا اس دن جائیے، بازار جائیے،
لگائیے، خریدیے، فروخت کیجیے، سب کیجیے، لیکن جلسے کے دن میں جلسے کا احترام کیجیے، کیونکہ یہاں پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اور قرآن کی آیت آدمی نہ سنے، میرے بھائیو وہ کیسا مسلمان اور کیسا مومن ہے جہاں پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہو، محمد رسول اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہو، اور اس کے باوجود سر فرمان سنتا نہ ہو، بلکہ اپنے آپ میں بیٹھ کر کے گپے مار رہا ہو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جلسوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح کون کرے گا؟ ہم جیسے لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے، ہم جیسے جو جلسے کے انتظامیہ ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جلسے کے اندر جو گڑبڑیاں اس کو ختم کیجئے، دھیرے دھیرے ختم کیجئے، اور ہم تو اتنا کہہ سکتے ہیں جلسوں کے اندر بھی CCTV کیمرہ لاگو کیجئے، لڑکیوں کے در بھی اور لڑکوں کے اندر بھی CCTV کیمرہ لگائیے، چلیے ٹھیک ہے پیسہ لگ رہا لیکن کم سے کم عزت محفوظ رہے گی، CCTV کیمرہ لاگو کیجئے۔ دیکھیے کتنا آج کل تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، CCTV کیمرہ سے ڈر رہا ہے۔ بڑے بڑے مال کے اندر آپ جائیے، چوری نہیں کرے گا، کیوں؟ ارے بھائی CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، چوری کر لوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، CCTV کیمرہ سے ڈر رہا ہے تو اسی سے ڈرائیے۔ تو میرے بھائیو اصلاح جلسوں کا اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے اشتہار کے اندر سارا سسٹم آپ دے دیجئے کہ آج ہمارا جلسہ اتنے بجے چالو ہوگا، اتنے بجے ختم ہو جائے گا، 12 بجے 1 بجے تک، اس کے بعد جلسہ نہیں ہوگا۔ پہلے سے قانون نافذ کر دیجئے، لوگوں کا ایک ذہن میں بات بیٹھ جائے گی کہ نہیں بھائی 12 بجے تک جلسہ ہوگا۔ جب یہ بات بیٹھ جائے گی تو آرام سے ذہن میں اس کو ایکسپٹ کر لے گا، لیکن اچانک میں آدمی کہے گا نہیں اب جلسہ ختم، تو آدمی سوچے گا پوری رات بھر جلسہ ہوا ہی نہیں، لکھا ہے حتی مطلع الفجر، ہوا ہی نہیں فجر تک، تو کیسے ہو گیا؟ لکھنے والا مولوی بھی جھوٹا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو پہلے سے ایک سسٹم بنانے کی کوشش کیجئے، اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، اور ساتھ ساتھ میں ایک دوسرے کا احترام کیجئے، احترام کیجئے ایک دوسرے کا۔ آپ کے یہاں جلسے جلوس میں جو بھی لوگ آئیں ان کو عزت و احترام سے بیٹھائیے، جو انتظامیہ ہیں ان کی بھی ضرورت ہے، جو لوگ آئیں ان کی بھی ضرورت ہے کہ آپ جلسے کو خوبصورت بنائیے۔ آپ جلسے میں آئے ہیں اور محمد رسول اللہ کے فرمان کو سن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالہ زندگی میں بدل کر کے رکھ دیا۔ ہم اتنے عالم، اتنے علماء، اتنے مدارس، اتنے بڑے بڑے مدنی مفتی سب مل کر کے اپنے ایک سماج کو سدھار نہیں پا رہے ہیں۔ پتہ چلا کسی نے کہا مولوی صاحب سماج کہاں سے سدھرے گا؟ فلاں مولوی نے جہیز لے لیا، فلاں مولوی سگریٹ پیتا ہے، فلاں مولوی گھٹکا کھاتا ہے، فلاں مولوی تو یتیم کا پیسہ لا کر کے بلڈنگیں بنا رہا ہے، گاڑیاں فارچونر خرید رہا ہے، کہاں سے سماج سدھرے گا؟ تو میرے بھائیوں اصلاح کے اندر سب کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم مولویوں کے اندر بھی گڑبڑیاں ہیں، ہم اپنے اندر بھی اصلاح کریں، یہ عوام یہ بھی اپنے اندر اصلاح کریں، اور اللہ سے یہ وعدہ لیں، اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، کسی بھی حال میں ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے رات آپ 2 بجے تک آپ سنیں تقریر، لیکن یہ بھی اس عہد کے ساتھ اٹھیں کہ انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اچھا ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے؟ کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ۔